بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس عظیم ذات کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور جس نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور پھر اپنے کلام پاک کو مقدس فرشتہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے اپنے پیارے محبوب پر اتارا، جس میں تمام جہانوں کے لیے شفا ہے۔ اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفراتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، میں آپ سب کو اپنے چینل تقدیر بدلتی ہے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ معزز سامعین، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ وظیفہ ہے عزت دلانے والی قرآن کریم کی ایک خاص آیات۔ اس وظیفے کے بارے میں مکمل طور پر جاننے کے لیے میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں اپنے تمام معزز سامعین کو گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ میرے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ عزت دلانے والی قرآن کریم کی خاص آیت۔ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے مسند میں، نیز طبرانی نے عمدہ سند کے ساتھ حضرت معاذ جہنی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، ترجمہ: تمام خوبیاں اسی اللہ پاک کے لیے خاص ہیں جو نہ اولاد رکھتا ہے اور نہ اس کا کوئی سلطنت میں شریک ہے، اور نہ کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے، اور اس کی خوب بڑائیاں بیان کیجیے۔ یہ آیت عزت ہے۔ میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، جو کہ مذکورہ آیت صبح و شام پڑھ لیا کرے تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے دونوں جہان میں عزت نصیب ہوگی۔ کسی مجلس یا حاکم کے سامنے جانے سے پہلے اگر اس آیت مبارکہ کو 3 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو وہ شخص عزت پائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، یہ آیت مبارکہ آیت عزت بھی کہلاتی ہے، اور اس آیت مبارکہ کو جو بھی پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عزت پائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، ہم جو وظائف اپنے چینل پر بیان کرتے ہیں وہ سب روحانی ہیں، اور ان سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لاتعداد لوگ فیض یاب ہو چکے ہیں۔ اس لیے ان وظائف سے فیض یاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے تو آپ اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور صوم و صلات کی پابندی کریں، جھوٹ غیبت سے اجتناب کریں، غیر شرعی اور غیر ضروری کاموں سے مکمل پرہیز کریں، پھر ان وظائف کو عمل میں لائیں۔ معزز خواتین و حضرات، وظیفہ کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں، پھر رخ قبلہ کی طرف کر کے اول و آخر درود شریف اور وظائف کو مذکورہ تعداد میں پڑھیں۔ پڑھتے وقت اپنے مقصد کو خوب ذہن میں رکھیں۔ وظیفہ کرتے وقت الفاظ کے اعراب کا مکمل طور پر دھیان رکھیں۔ بعد میں اپنے مقصد کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کریں۔ ہمارے تمام وظائف قرآن و حدیث کی روشنی میں ہیں اور اعجاز سے عام ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔